کہ صحابہ کی پیروی کرو تم جنت میں چلے جاؤ گے، نہیں، یہ بات نہیں ہو سکی، کیونکہ صحابہ آپس میں رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد تم بہت زیادہ اختلاف میں پڑ جاؤ، کیونکہ رسول اللہ کے سامنے اختلاف میں پڑ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے صلح امام حسن کے بعد بھی اس اموی سسٹم کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ بنو امیہ کے حکمرانوں کے ناموں کے ساتھ بھی سیدنا لکھتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچوں کو سید کہا ہے، اور وہ سارے بے وفا تھے، اور شیعوں نے ہی قتل کیا ہے، بہت بڑا تاریخی جھوٹ ہے۔ دوستو، آج کل ایک سوال بہت اٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی محرم الحرام کے دن آتے ہیں تو ناسبی یہ سوال کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو تو صحابہ نے بہت روکا تھا، آپ نہ نکلیں، آپ گھر سے نہ جائیں، آپ کربلا کی طرف سفر نہ کریں۔ جلیل القدر صحابہ کرام نے امام حسین کو روکا، عبداللہ ابن عباس نے روکا، جابر بن عبداللہ نے روکا، اور صحابہ نے ان سے کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ ابو سعید خدری نے ان سے کہا کہ نہ جائیے، کوفہ والے بے وفا ہیں، انہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا، آپ کے بڑے بھائی کو شہید کیا، آپ کیوں جا رہے ہیں وہاں پر؟ یعنی یہ ناسبی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے، یہ ڈائریکٹ تو یزید کو اچھا نہیں کہتے، بہت سارے لوگ تو کہتے بھی ہیں ناسبیوں میں سے، لیکن جو ناسبی نما ہیں، چھپے ہوئے ناسبی ہیں، جس طرح ہے نا یہ لوگ کہتے ہیں تقیہ باز رافضی، تو یہ جو چھپے ہوئے ناسبی ہیں ان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں یزید کی حمایت کے اندر اس طور پر بات کرتے ہیں کہ امام حسین کو منع کیا گیا لیکن امام حسین پھر بھی چلے گئے، یعنی الیاذ باللہ استغفر اللہ العظیم، امام حسین اتنے سادہ تھے، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، واقعات کا پتہ نہیں تھا کہ کوفہ والے کون ہیں کیا ہے، اپنے نانا کی سنت کا پتہ نہیں تھا، اور اس طرح بس وہ نکل گئے، وہ چلے گئے۔ اور کچھ ناسبی تو یہ کہتے ہیں رستے میں جا رہے تھے اور بس ان پر حملہ ہو گیا اور ختم، بات ختم۔ تو یہ جو بات کی جاتی ہے کہ صحابہ نے جب منع کیا امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ نہ جائیں، آپ کیوں نہیں رکے، آپ پھر بھی کیوں گئے؟ اس سوال کا جواب انشاءاللہ عز و جل آج اہل سنت والجماعت کی اصح کتابوں سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے روایت پیش کرنا چاہتا ہوں مصنف عبد الرزاق سے، اور یہ روایت الفتن نعیم بن حماد کی جو ہے اس میں بھی روایت موجود ہے، اور روایت کا نمبر ہے 1544، اور مصنف عبد الرزاق کی روایت کا نمبر ہے 21895۔ 21895 روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے، عبد الرزاق نقل کرتے ہیں، انہوں نے معمر سے نقل کیا، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سنان بن ابی سنان سے، وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کو انہوں نے سنا، انہوں نے روایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ امام حسین یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ابن سیاد سے ملاقات ہوئی۔ ابن سیاد آپ جانتے ہیں مدینہ کے اندر ایک شخص تھا یہودی، ابن سیاد اس کا نام تھا، اور صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دجال ہے، صحابہ کا اتفاق، یعنی حضرت عمر تک یہ کہتے تھے کہ یہ شخص دجال ہے۔ بہرحال رسول اللہ کی ملاقات اس شخص سے ہوئی، اور اس شخص سے کہا کہ یہ بات بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس غیب کی خبریں آتی ہیں، بتاؤ کہ میں نے اپنے ذہن میں اس وقت کیا بات رکھی ہوئی ہے، اس وقت میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اپنے ذہن میں سورۃ الدخان اس کی آیت کو اپنے ذہن میں رکھا، تو اس سے پوچھا کہ میں نے اپنے ذہن میں کیا چھپایا ہوا ہے، تو اس نے کہا دخن، آپ نے اپنے ذہن میں دھواں، دخن اس سے متعلق چیز رکھی ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا اخسا فلن تعدو قدرک اجلک، دفن ہو جا، تو اپنے وقت سے پہلے باہر نہیں آ سکتا، تجھے اپنے وقت سے پہلے قدرت نہیں مل سکتی۔ یہ بد دعا اسے تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے تو آپ نے اپنے اصحاب سے پوچھا ما قال فلما ولى قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما قال فقال بعضهم دخن، رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا جو اس وقت میں موجود تھے کہ اس نے کیا کہا تھا، بتاؤ کیا جواب دیا تھا اس نے؟ تو لوگوں نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا دخن، جس طرح اس بندے نے کہا تھا کہ دھواں، کچھ لوگوں نے وہی جواب دیا، کچھ نے کہا بل قال ریح، نہیں اس نے ہوا کہا تھا۔ جب یہ بات یعنی وہاں پر موجود لوگوں میں اختلاف ہو گیا اس شخص کے جواب کے بارے میں، تو رسول اللہ نے فرمایا قد اختلفتم، تم نے اختلاف کر لیا، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو، وَأَنْتُمْ بَعْدِي أَشَدُّ اخْتِلَافًا، اور واللہ میرے بعد تم زیادہ اختلاف میں پڑ جاؤ گے۔ یہ امام حسین ابن علی علیہم السلام انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، یہ حدیث نقل کی ہے امام حسین نے۔ اس روایت کو میں آپ کے سامنے میں نے
مقدمے میں کیوں پیش کیا؟ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا. اس کا جواب یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ صحابہ رسول کے جانے کے بعد بہت زیادہ اختلافات کا شکار ہو جائیں گے. اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ کا قول علی الاطلاق حجت ہے. یاد رکھیے گا یہ بات، کیونکہ رسول اللہ نے خود فرمایا کہ وہ آپس میں اختلاف میں پڑ جائیں گے. لہٰذا مطلقاً صحابہ کی پیروی کرنے کی بات ختم، کہ جناب یہ کہا جائے کہ صحابہ کی پیروی کرو تم جنت میں چلے جاؤ گے. نہیں، یہ بات نہیں ہو سکی، کیونکہ صحابہ آپس میں رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد تم بہت زیادہ اختلاف میں پڑ جاؤ، کیونکہ رسول اللہ کے سامنے اختلاف میں پڑ گئے. اس لیے اگر امام حسین علیہ السلام کو کسی نے منع کیا تو امام حسین پر اس کا وہ قول حجت نہیں ہے. امام کے اوپر حجت نہیں ہے اس شخص کا قول. کیوں حجت نہیں ہے؟ اس لیے امام حسین اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں، رسول کے سامنے یہ اختلاف میں پڑ گئے. تو جب وہ رسول کے سامنے اختلاف میں پڑ گئے تو بعد میں امام حسین پر ان کا قول حجت نہیں ہو سکتا. اور اس واقعے کے شاہد گواہ امام حسین خود بھی تھے، تو امام حسین سمجھتے تھے کہ ان کا قول میرے اوپر حجت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بالآخر یہ نوبت کیوں آئی کہ امام حسین علیہ السلام وہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے. امام حسین نے قیام کیا. پوری تاریخ کا جائزہ لینے کے بعد بنیادی طور پر اس نتیجے پر میں پہنچا ہوں کہ 3 بنیادی اسباب تھے جن کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے اور کربلا کی جانب سفر کیا ہے. 3 بنیادی اسباب ہے. نمبر 1 اصلاح، سب سے بڑا سبب اصلاح، بدعات کا خاتمہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. نمبر 2 خطوط جو کوفہ سے آپ کے پاس آئے. نمبر 3 اموی نظام کی بیعت نہ کرنا، اموی سسٹم کو جو اس موقع پر قائم ہوا تھا اس کو ریجیکٹ کر دینا. امام حسین علیہ السلام نے صلح امام حسن کے بعد بھی اس اموی سسٹم کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اور انشاءاللہ میں اس پر حوالہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اموی نظام کو، یہ جو تیسرا سبب میں نے بیان کیا ہے، اموی نظام کو ریجیکٹ کرنا. امام حسن علیہ السلام نے جب صلح کی معاویہ بن ابی سفیان سے تو بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سیدہ، میرا یہ بیٹا سردار ہے. کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ لکھیں سیدنا فلاں فلاں فلاں، بنو امیہ کے حکمرانوں کے ناموں کے ساتھ بھی سیدنا لکھتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچوں کو سید کہا ہے، میرا یہ بیٹا حسن سید ہے کہ جو صلح کرے گا، کسی اور کو سید نہیں کہا. لہٰذا علی الاطلاق اگر سید ہے، آقا ہے، سردار ہے، امام ہے تو وہ امام حسن ہے علیہ السلام، دوسرا کوئی سید نہیں ہے. لیکن یہ کوشش کیا کرتے ہیں، فلاں فلاں سید. یہ جائز نہیں ہے. ہاں بطور آپ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے لفظ سیدی، مطلب میرا سردار، میرے آقا، ٹیچر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جس اصطلاحی معنوں کے اندر رسول اللہ نے استعمال کیا کہ اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو حق کون ہے، اس معنی میں سید تو وہ اہل البیت علیہ السلام ہے، ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. تو امام حسن علیہ السلام نے جب صلح کی، اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان نے اس صلح کی ایک اہم شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ معاویہ اپنے بعد جو عہد اور حکومت ہے وہ امام حسن کی جانب لوٹا دے گا. لیکن امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے. معاویہ بن ابی سفیان نے اس شرط کی پاسداری نہیں کی، اور اس شرط کو لکھا ہے تمام نے، اسد الغابہ ابن الاسیر الجزری نے، تذکرۃ تاریخ الاسلام کے اندر ذہبی نے، اور اسی طرح سیر اعلام النبلاء کے اندر امام حسین علیہ السلام کے احوال میں ذہبی رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے. تمام مورخین نے اس کو ذکر کیا، ابن کثیر نے بھی اس کو لکھا ہے بدایہ و نہایہ کے اندر. معاویہ نے خط لکھا امام حسین علیہ السلام کو. امام حسین مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، اور مدینہ میں مروان اس وقت میں گورنر تھا. مروان نے خط لکھا ہے معاویہ کو کہ یہاں پر مجھے حسین سے خطرہ ہے، یہ آپ کے خلاف کچھ پلاننگ کر سکتے ہیں. تو معاویہ بن ابی سفیان نے ایک خط لکھا امام حسین علیہ السلام کو، اور سیر اعلام النبلاء کے اندر جلد 3 صفحہ 294 مطبع مؤسسۃ الرسالہ، اس کے اندر یہ پورا موجود ہے، آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے، معاویہ بن ابی سفیان نے خط میں یہ کہا کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ کا یہ ارادہ ہے. امام حسین نے جواب میں لکھا کہ واللہ تمہارے خلاف جہاد کرنے میں کوئی عذر باقی نہیں بچا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام لکھتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان کے لیے. اندازہ لگائیں کہ امام حسین کیا سمجھتے ہیں اس حکومت کے بارے میں. تو امام حسین کے جو خیالات ہیں وہ اموی نظام کے بارے میں یہی ہیں کہ ان کو ریجیکٹ کر دیا.
اموی نظام اور اموی سسٹم کو امام حسین نے ریجیکٹ کیا. ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اہل سنت والجماعت کی جلیل القدر عالم ہے شمس الدین الذہبی رحمہ